بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید المرسلین ومرشد المعلمین والمقرئین، وعلى آلہ واصحابہ ومقرئ القرآن مع محبہ اجمعین، وبعد۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں ہم سبق نمبر 25 پڑھیں گے، جس میں قرآن مجید میں وقف کے طریقوں کی ادائیگی کی پہچان کے بارے میں گفتگو کی جائے گی انشاء اللہ تعالی۔ جس طرح قرآن مجید کی صحیح ادائیگی سیکھنا ضروری ہے، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ وقف یعنی ٹھہرنے کے طریقے سیکھے جائیں تاکہ اغلاط سے بچا جا سکے، کیونکہ اکثر لوگ وقف کا طریقہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے الفاظ کو غلط پڑھ دیتے ہیں۔ وقف کا مطلب ہے دوران تلاوت کلمہ کے آخری حرف پر آواز اور سانس توڑ کر کچھ دیر ٹھہرنا، اور جس حرف پر ٹھہریں اسے موقوف علیہ کہتے ہیں، اور موقوف علیہ کے آخری حرف کے پڑھنے کے 4 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ جزم لگا کر وقف کرنا، اور یہ کیفیت اس وقت ہوگی جب ایسے لفظ پر وقف کیا جائے جس کے آخر میں کوئی ایک حرکت، زبر، زیر، پیش یا دو زیر یا دو پیش کی تنوین ہو۔ مثلا ذالک کو ذالک، مالکی کو مالک، اعلم کو اعلم، ظلل کو ظلل، حافظ کو حافظ۔ وقف میں پڑھیں گے۔ درج ذیل الفاظ پر وقف کرتے ہوئے مشق کریں۔ اظلم، فأخرج، يوصل، إلا هو، لا تأثيم، مالك، بالباطل، بالآخر، المسجد، لبنيه، أنؤمن، أتجعل، يفسد، أعلم، يا شعيب، واحد، بغضب، ظلل، سفر، لا ظليل، جاعل، مخرج، محرم، غلمان، مغلوب۔ سامعین کرام،
جب حروف مدہ، کھڑی حرکات اور حروف لین کے بعد والے حرف پر جزم لگا کر وقف کیا جائے تو وہاں ایک الف، دو الف یا تین الف کی مد کر کے وقف کیا جا سکتا ہے۔ درج ذیل الفاظ پر وقف کرتے ہوئے تینوں طرح کی مد کے ساتھ مشق کریں۔ وَإِلَيْهِ مَتَابٌ، وَإِلَيْهِ مَتَابٌ، وَإِلَيْهِ مَتَابٌ۔ رب العالمین، رب العالمین، رب العالمین۔ وهم مهتدون، وهم مهتدون، وهم مهتدون۔ وحسن مآب، وحسن مآب، وحسن مآب۔ حاج إبراهيم، حاج إبراهيم، حاج إبراهيم۔ الغاوون، الغاوون، الغاوون۔ عينين، عينين، عينين۔ وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف۔ سامعین کرام، جب حمزہ پر وقف کیا جائے یا ایسی عین پر وقف کیا جائے جو ساکن کے بعد ہو تو حمزہ
اور عین کی ادائیگی کا خاص خیال رکھا جائے۔ درج ذیل الفاظ پر صحیح تلفظ کے ساتھ وقف کرتے ہوئے مشق کریں۔ جاء، سی، قرو، شیء، سوء، الداع، ضریع، جوع۔ دوسرا طریقہ یہ ہے ایک الف کے برابر لمبا کر کے وقف کرنا، اور یہ کیفیت اس وقت ہوگی جب ایسے لفظ پر وقف کیا جائے جس کے آخری حرف پر دو زبر کی تنوین ہو، مثلا مہادن کو مہادا، نساءن کو نساء، ہدن کو ہدا وقف میں پڑھیں گے۔ درج ذیل الفاظ پر وقف کرتے ہوئے مشق کریں۔ مرض، مسجد، بصیر، ترتیلا، شیئا، جزءا، نساء، سواء، طوى، ضحى، مسمى، مصفى۔ سامعین کرام، جب بڑے زبر کے بعد خالی یا ہو تو اس وقت بھی اس زبر والے حرف کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے وقف کریں گے، مثلا الاعلی الذی کو وقف میں الاعلی الذی پڑھتے ہیں۔ درج ذیل الفاظ کی وصلاً و وقفاً مشق کریں۔ موسى الہدى، موسى الہدى، الأعلى الذي، الأعلى الذي، الأشقى الذي، الأشقى الذي، الأتقى الذي، الأتقى الذي۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جزم والی ہا سے بدل کر وقف کرنا، اور یہ کیفیت اس وقت ہوگی جب ایسے لفظ پر وقف کیا جائے جس کا آخری حرف گول تا ہو، خواہ اس پر دو زبر کی تنوین ہی کیوں نہ ہو، مثلا واحدتن کو واحدہ، بصورتن کو
بسورہ، رحمتن کو رحمہ وقف میں پڑھیں گے۔ درج ذیل الفاظ پر وقف کرتے ہوئے مشق کریں۔ الجنہ، العاجلہ، بالآخرہ، البریہ، القارعہ، الطامہ، راضیہ، مرضیہ، خاویہ، بسورہ، فاکہہ، مطہرہ۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ جزم دے کر دو حرفوں جتنی دیر لگا کر وقف کرنا، اور یہ کیفیت اس وقت ہوگی جب ایسے لفظ پر وقف کیا جائے جس کے آخری حرف پر تشدید ہو، یعنی تشدید کو باقی رکھتے ہوئے بغیر حرکت کے پڑھیں گے۔ اور اس کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ مشدد حرف سے پہلے حرف پر زور دے کر وقف کیا جائے۔ مثلا مستقر کو مستقر، المفر کو المفر، بنی کو بنی وقف میں پڑھیں گے۔ سامعین کرام، مشدد حرف پر وقف کرتے وقت 3 باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ نمبر 1، جب مشدد حرف نون اور میم ہوں تو وقف کرتے وقت 1 الف کے برابر غنہ کرتے ہوئے وقف کریں۔ مثلا علیہن فی الیم، پر وقف اس طرح کریں، علیہن فی الیم۔ نمبر 2، جب مشدد حرف را، واو اور یا ہوں تو وقف کرتے وقت تشدید کو خوب توجہ سے ظاہر کریں۔ مثلا المفر عربی عدو، پر وقف اس طرح کریں، المفر عربی عدو۔ نمبر 3، جب مشدد حرف حروف قلقلہ میں سے ہو تو وقف کرتے وقت قلقلہ کو خوب ظاہر کریں۔ مثلا تب بالحق، پر وقف اس طرح کریں، تب بالحق۔ آئیے درج ذیل الفاظ پر وقف کرتے ہوئے مشق کریں۔ فطل من المس، لہما اف، لفی شک، علیہن، ولا جان، إلا الظن،
من الغم في اليم أين المفر مضار لكم عدو من الغي بمصرخي عربي طرف خفي وتب بالحق. سامعین کرام، وقف کے متعلق مزید 4 باتیں یاد رکھیں۔ نمبر 1، وقف کرتے وقت کلمہ کے درمیان ٹھہر جانا، مثلا الحمد للہ رب العالمین کو اس طرح پڑھنا الحمد للہ رب العالمین۔ یا وقف کرتے وقت آواز اور سانس کو توڑ دینا مگر وقف کا طریقہ جاری نہ کرنا، مثلا رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یا وقف کا طریقہ جاری کر دینا لیکن سانس توڑے بغیر آگے پڑھتے جانا، مثلا اس طرح پڑھنا رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ تینوں غلط طریقے ہیں۔ نمبر 2، جب کسی لفظ کے آخر میں پہلے سے جزم ہو تو وقف کرتے وقت اسے جزم کے ساتھ ہی پڑھیں گے۔ درج ذیل الفاظ کی وصلاً و وقفاً ادائیگی ایک جیسی ہوگی۔ مشق کیجیے۔ الم تعلم قد خلت قدمت اذهب فسبح وتواصوا۔ نمبر 3، جب کسی لفظ کے آخر میں کوئی حرف مدہ ہو، خواہ وہ کھڑے زبر، کھڑی زیر یا الٹی پیش کی شکل میں ہو، تو وقف کی صورت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی بلکہ ایک الف لمبا کر کے ہی وقف کیا جائے گا۔ درج ذیل الفاظ کی وصلاً و وقفاً ادائیگی ایک جیسی ہوگی۔ مشق کیجیے۔ زکریا حدیث موسیٰ امری یحیی الا تعلوا وَإِن تَلْوُوا۔ اور یاد رکھیں کہ جب وقف کھڑی حرکت والی ہا پر ہو تو اسے جزم دے کر وقف کریں گے، مثلا رسولی ہی کو رسولی، کتابہ کو کتابہ پڑھیں گے۔ درج ذیل الفاظ پر وقف کرتے ہوئے مشق کریں۔ اہلہ
ميثاقه صاحبته ما حوله قدره رحمته. نمبر 4، حروف مدہ یا کھڑی حرکت والے حرف پر وقف کرتے وقت اسے ایک الف سے زائد نہ کھینچا جائے، اور اسی طرح اس کے بعد ہا یا حمزہ ساکنہ کی آواز پیدا نہ ہو، لہذا زلزالہا بالحسنى پر اس طرح وقف کرنا، زلزالہا 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 بالحسنى بالحسنى بالحسنى. غلط ہے. درج ذیل الفاظ پر صحیح تلفظ کے ساتھ وقف کرتے ہوئے مشق کریں. زلزالہا، اثقالہا، اخبارہا، ما لہا، اوحى لها بالحسنى قالوا كانوا وإن تلووا ايتوني امری تجری. وقف کے مختلف طریقوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے درج ذیل الفاظ کی مشق کریں. مصفى، لفی شک، وتواصوا، میثاقه، حسابا، ولا جان. لا عاصم، فقولي، الأعلى، ألم تعلم، لاشية، بالحسنى، العالمين، العالمين، العالمين. عينين، عينين، عينين. سواء. سامعین کرام، قرآنی حروف پر وقف کی ادائیگی کی پہچان کے متعلق مختصراً 4 باتیں یاد رکھیں. نمبر 1، جزم لگا کر وقف کریں. جب
آخری حرف پر زبر، زیر، پیش یا دو زیر یا دو پیش ہوں، مثلا ذالک، مالکی، اعلم، ظلال، حافظ پر وقف اس طرح کریں ذالک، مالک، اعلم، ظلل، حافظ۔ نمبر 2، ایک الف لمبا کر کے وقف کریں جب آخری حرف پر دو زبر کی تنوین ہو، مثلا مہادن، نساء، ہدن پر وقف اس طرح کریں مہادا، نساء، ہدا۔ نمبر 3، جزم والی ہا سے بدل کر وقف کریں جب آخری حرف گول تا ہو، مثلا واحدتن، بصورت، رحمت پر وقف اس طرح کریں واحدہ، بصورہ، رحمہ۔ نمبر 4، تشدید کو باقی رکھتے ہوئے بغیر حرکت کے وقف کریں جب آخری حرف پر تشدید ہو، اور اس کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ مشدد حرف سے پہلے حرف پر زور دے کر وقف کیا جائے، مثلا مستقر، المفر، بنی پر وقف اس طرح کریں مستقر، المفر، بنی۔ سامعین محترم، یہ تھی چند گزارشات قرآن مجید میں وقف کے طریقوں کی ادائیگی کی پہچان کے حوالے سے، اور اب سورۃ الفاتحہ کی مشق کروائی جائے گی، تو لیجئے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الرحمن الرحیم۔ مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد وإیاک نستعین۔ اهدنا الصراط المستقیم۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔
صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت ایسے خوبصورت انداز سے کرنے کی توفیق عنایت فرمائے جس سے تلاوت قرآن کی تمام تر فضیلتیں حاصل کی جا سکیں۔ آمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ وخیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔